یہاں پہ مینلی یونیورسٹیز کو 3 کیٹیگریز میں اب جو یونیورسٹیٹ ہوتی ہیں یہ ریسرچ بیس یونیورسٹیز ہوتی ہیں. ورائٹیز آف کورس آفر ہوتے ہیں ڈفرینٹ سٹیز میں. یہ 200 کچھ سمیسٹر فیس تھی. اور تو جرمنی میں کتنے ٹائپس کی یونیورسٹیز ہوتی ہیں آج اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں. تو مینلی آپ یونیورسٹیز کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں جس میں آتا ہے یونیورسٹیٹ، یونیورسٹیز آف اپلائیڈ سائنس اینڈ ٹیکنیکل یونیورسٹیز. تو یہ آپ کہہ لو کہ مین 3 کیٹیگریز ہیں جس میں آپ یونیورسٹیز کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. یونیورسٹیٹ ریسرچ بیس انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں جس میں ڈفرینٹ کائنڈ کی کورس آفر ہوتے ہیں، جس میں ٹیکنالوجی، سائنس، میڈیا، میوزک اور MBBS ہر طرح کے کورس آفر ہوتے ہیں. اس کی اگزامپل میں ایسے دوں گا کہ جس یونیورسٹی سے میں نے MS کیا وہ بھی یونیورسٹیٹ تھی، اور وہاں پہ ٹیکنالوجی کے بھی کورس تھے، انجینئرنگ کے بھی کورس تھے، کمپیوٹر سائنس کے بھی کورس تھے. وہاں یونیورسٹی کا اپنا ایک میوزیکل اسکول بھی تھا، اور یونیورسٹی کا اپنا میڈیکل کالج بھی تھا. تو ہر طرح کے کورس وہاں پہ آفر ہو رہے تھے. یونیورسٹیز آف اپلائیڈ سائنس پریکٹیکل اور انڈسٹریل اورینٹیڈ کورس ہی آفر کرتی ہیں، اور بیسیکلی یہ انڈسٹری کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہوتی ہیں، ڈفرینٹ پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہوتی ہیں. تو ان کے اگر کسی بھی کورس میں آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ کچھ کورسز میں مینڈیٹری انٹرنشپ بھی ہوتی ہے، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے لیے وہ فیزیبل ہے یا نہیں ہے، تو وہ آپ چیک کر کے پھر اس طرح سے اس کورس میں اپلائی کر سکتے ہیں. ٹیکنیکل یونیورسٹیز کا مین فوکس ہوتا ہے ٹیکنالوجی اینڈ سائنس. اس میں ٹیکنالوجی اور سائنس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ماڈرن اور نیو کورس ہیں وہ آفر ہو رہے ہوتے ہیں. جرمنی میں 17 ٹیکنیکل یونیورسٹیز ہیں. تو اپنے انٹرسٹ کے اکارڈنگ آپ ان ٹیکنیکل یونیورسٹیز میں اپلائی کر سکتے ہیں. تو ان میں ورائٹیز آف کورس آفر ہوتے ہیں ڈفرینٹ سٹیز میں. یہ 17 یونیورسٹیاں ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کا انٹرسٹ ہے کسی ایسے کورس میں جو ٹیکنیکل یونیورسٹی میں آفر ہو رہا ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. یہاں پہ ایڈمیشن سال میں 2 دفعہ آفر ہوتے ہیں، ونٹر سمیسٹر اور سمر سمیسٹر، اور وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے یونیورسٹیز پہ اور کورسز پہ کہ کون سے کورسز میں اپلائی کر رہے ہیں. اور سمر انٹیک کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 1 نومبر سے لے کے 15 جن تک ہوتا ہے آپ کے پاس ٹائم، اس ٹائم میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ ونٹر انٹیک میں آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ 1 اپریل سے لے کے 15 جولائی تک ہوتا ہے ٹائم. اس ٹائم ڈیوریشن میں آپ اپلائی کر کے ایڈمیشن لے سکتے ہیں یا ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. باقی کچھ لوگوں کا کافی کویشچن آتے ہیں یا لوگوں کا کافی کنسرن ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایکسپینسو کتنے ہوتے ہیں، فیس کیا ہوتی ہے یونیورسٹیز کی. تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو یونیورسٹیز کی کوئی سمیسٹر کی کوئی اتنی زیادہ فیس نہیں ہوتی. سمیسٹر کنٹریبیوشن ہوتی ہے جو آپ کو پر سمیسٹر کے حساب سے دینی ہوتی ہے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے، ویری کرتا ہے یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی. اور
اس کے اندر پھر جو پبلک ٹرانسپورٹ ہوتی ہے وہ فری ہوتی ہے، وہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی بتائی تھی، وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی. اگر میں اپنی یونیورسٹی کی بات کروں تو 200 کچھ سمیسٹر فیس تھی، اور اس میں پھر پبلک ٹرانسپورٹ وغیرہ جو ہے نا ساری فری تھی میری. تو یہ ایک چیز ہے کہ یہاں پہ کوئی اس طرح سے کوئی بہت ہیوی فیسز وغیرہ نہیں ہوتی کہ آپ کو کچھ کنسرن ہو کہ کس طرح سے میں اپنی فیسز پوری کروں گا. تو یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، آپ ایزیلی جو ہے نا ایز اے اسٹوڈنٹ جاب کر کے اپنی فیسز جو ہے نا یہاں پہ دے سکتے ہیں. اگر آپ پاکستان سے یا پھر کسی بھی کنٹری سے آ رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ بیسک جو جرمن ہے وہ سیکھ کے آئیں، تو اس کا آپ کو یہاں پہ کافی فائدہ ہوگا. اگر میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں تو جس سٹی میں گیا تھا وہاں پہ کوئی اتنی انگلش خاص بولی نہیں جاتی تھی، تو مجھے سٹارٹ میں تھوڑی سی ایشو ہوئے تھے، لیکن مجھے جاب پارٹ ٹائم جاب مل گئی تھی. تو اگر بڑے سٹیز میں دیکھو تو وہاں پہ تو اتنا کوئی ایشو نہیں ہوتا، ایزیلی جو ہے نا آپ کو جرمن لینگویج کے بغیر بھی جاب مل جاتی ہے. اگر کر لو گے تو اس کا ایک اچھا جو ہے نا امپیکٹ پڑے گا، جلدی مل جائے گی. اگر نہیں کرو گے تو وہ یہ ہے کہ پھر یہاں پہ آ کے آپ کو تھوڑی بہت سیکھنی پڑے گی. یونیورسٹی سلیکٹ کرنے سے پہلے آپ نے اپنا کورس دیکھنا ہے کہ کس کورس میں آپ نے اپلائی کرنا ہے. تو جب آپ کا کورس فائنلائز ہو جاتا ہے کہ میں نے اس میجر میں اپلائی کرنا ہے، تو اس کے بعد آپ جو ہے نا یونیورسٹیز کی ویب سائٹ پہ جا کے یا پھر ڈارٹ کی ویب سائٹ پہ جا کے یونیورسٹیز کو دیکھ سکتے ہیں. پھر اس میں یہ والا کورس آفر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو میرے خیال میں کورس فائنل کرنا بیسک اور پہلا سٹیپ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر جس یونیورسٹیز میں کورس آفر ہو رہے ہیں وہ آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں، پھر ان کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں وہ آپ میٹ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، وہ سارا کچھ دے کے پھر اس حساب سے پھر آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو اتنا کوئی خاص یا کوئی اتنا کوئی مشکل پروسیس نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ آپ نہیں کر سکتے، ایزیلی کر سکتے ہیں. آپ یونیورسٹیز کی لسٹ کیسے بناتے ہیں اور کہاں سے بناتے ہیں، تو اس پہ میں ایک ویڈیو بناؤں گا، اور وہ آپ دیکھ کے اس طرح سے آپ یونیورسٹیز کی لسٹ بنا سکتے ہیں. تو اس ویڈیو کو رکھتے ہیں یہاں تک، تو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.